ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ دیکھیے. ہم آپ کو لے چلیں گے لندن, جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ہیومن رائٹ وائلیشنز پر تو سب نے کہا کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. ہم نے اس کا اہتمام شروع کیا, ہائی کمیشن سے رابطہ کیا, ڈاکٹر فیصل صاحب نے اپنے تگ و دو کا آغاز کیا. لیکن جیسے جیسے لوگوں کا دلچسپی اور لوگوں کا رجوع بڑھتا چلا گیا, گھبراہٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی. اور میں نے دیکھا, اور مجھے یہ میرے علم میں ہے کہ کس طرح ہندوستان اثر انداز ہونا شروع ہو گیا, اور انہوں نے پوری اپنی ڈپلومیٹک سکلز استعمال کی کہ اس اجلاس کو ملتوی کرا دیا جائے, کینسل کروا دیا جائے. دباؤ ڈالا گیا, حتیٰ کہ کوشش کی گئی کہ میرا یہ جو ٹرپ ہے اس کو بھی میں اس پر نظر ثانی کر لوں. نہیں, ہم آپ کو جس پروٹوکول سے بلانا چاہتے ہیں وہ اور نوعیت کا ہے. یہ میں کہ بھائی ٹھیک ہے, انشاءاللہ پروٹوکول کے لیے آ رہے ہیں, مقصد کے لیے آ رہے ہیں, کاز کے لیے آ رہے ہیں. جب آپ پھر بلائیں گے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ. ڈیٹس بھی تجویز کر دیں, قبول ہیں ڈیٹس, لیکن یہ ہوگا. آج جو خوبصورتی تھی آج کے اجلاس میں, وہ ایک, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج اس اجلاس پہ سب موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کے جو سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب, بنفس نفیس موجود تھے. فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین جناب سید مشاہد حسین صاحب, جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے, موجود تھے. ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. شہری رحمان صاحبہ جو سفارتکار بھی رہی ہیں پارلیمنٹرین کے ساتھ ساتھ, اور پاکستان میں امریکہ کی سفیر بھی رہی ہیں, بنفس نفیس موجود تھی. ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے. ایم کیو ایم کے سینیٹر میاں عتیق صاحب بنفس نفیس موجود تھے, اور جو کچھ انہوں نے کہا ریکارڈ کا حصہ ہے. ایم ایم اے کہ مولانا فضل الرحمان جو کشمیر کمیٹی کی سربراہی کافی عرصہ کرتے رہے, ان کے بھائی سینیٹر عطاء الرحمان صاحب موجود تھے. ہر سیاسی جماعت, ہمارے بلوچستان سے بلوچستان عوامی پارٹی کے جناب سینیٹر کاکڑ صاحب موجود تھے. تو اور سب نے کہا کہ جو کہ وزیر خارجہ پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں. اس پاکستان کے ماحول میں جہاں اس وقت جسے کہتے ہیں نا سیاسی رشاکشی اور پولرائزیشن ہے, الحمدللہ آج پاکستان کی جماعتوں نے عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے کہ کشمیر کے مقصد پر ہم سب ایک ہیں. یک زباں ہو کر بات کی, اور بڑا سالڈ اور بڑا کلیئر میسج دیا میڈیا کو بھی اور پارلیمان کو بھی, ہاؤس آف کامنز کو, مدر آف آل پارلیمنٹس کو. دوسری خوبصورت بات یہ تھی کہ جو نمائندگی تھی ہاؤس آف کامنز کے ممبران کی, دونوں سائڈز, ٹریجری اور اپوزیشن, دونوں سائڈز بھرپور انداز میں موجود تھی. کنزرویٹو پارٹی کے جو ہیں اپنا جناب رحمان چشتی صاحب, وہ ماڈریٹ کر رہے تھے, اور لیبر پارٹی کی ڈیبی ایبراہمز جو وہ اسٹیٹمنٹ ان کا تھا, اور وہ کو چیئر بھی ہیں آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر, وہ موجود تھی. اور پھر لبرل ڈیموکریٹس لب ڈیپ کے نمائندے ممبر آف پارلیمنٹ بھی موجود تھے. اور حاضری کے لحاظ سے 2 گھنٹے سے زیادہ اجلاس چلا. دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اس ہال میں, آپ نے دیکھا. اور الحمدللہ پن ڈراپ سائلنس سے لوگوں نے بات سنی اور پارٹیسپیٹ کیا. ہر ممبر نے اظہار کیا اور کھڑے ہو کر جو ان کا اپنا معافی ضمیر ہے اس کو بیان کیا. سب سے بڑھ کر اختتام پر, جس کا سچی بات ہے میں بھی اس کی توقع نہیں کر رہا تھا, اختتام پر
हाउस ऑफ लॉर्ड्स की नुमाइंदगी करते हुए, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते हुए लॉर्ड कुर्बान ने एक रेजोल्यूशन टेबल किया और वो पढ़ा गया। उस रेजोल्यूशन को हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान, लेबर, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स और पाकिस्तान के पार्लियामेंट्रियंस जो मुख्तलिफ पार्टी से थे, मैंने जसारत की और मैंने कहा कि उनके बिहाफ पर, सारी पार्लियामेंट के बिहाफ पर मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूं। सब ने तायद की और एक मुत्तफिका रेजोल्यूशन जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट की शक्ल में आपके सामने आ गया है और मैं आपकी खिदमत में कॉपीज भी, हमने कुछ कॉपीज करवाई हैं, आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। ये एक इतनी बड़ी पेशरफ्त है अरसे दराज के बाद, जिस पर मैं पाकिस्तान के सफारत खाने को, हमारे नए हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया साहब को, इनकी जो वाबस्तगी है इस इशू से किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारा जो साउथ एशिया डेस्क है, हमारे डायरेक्टर जनरल जनाब डॉक्टर फैसल साहब तशरीफ फरमा है, मैं इनको दयानतदारी से, ईमानदारी से, दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फतह आज पाकिस्तान की हुई है, ये फतह आज उन मजलूम कश्मीरियों की हुई है जिनकी सिसकियों को, जिनकी आहोजारी को आज हाउस ऑफ कॉमन्स में सुना गया, महसूस किया गया। और जो अल्फाज कहे कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ नॉर्वे के साबिक वजीर आज़म का, जनाब शेल बॉन्डविक का, जो खुद आए और वो अभी नवंबर में मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर से होकर आए हैं। वो खुद बनफ्स नफीस लाइन ऑफ कंट्रोल का मुआयना करके आए हैं। वो दोनों तरफ अतराफ जो अफवाज तैनात है उसको देख कर आए, उन बंकर्स का अपना मुआयना करके आए हैं, जो सूरत हाल वहां उन्हें देखी। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑस्ट्रेलियन सेनेट की फॉर्मर सेनेटर ली रियानॉन, जो खुद मौजूद थी। मैं शुक्रगुजार हूँ मलेशिया से नुमाइंदगान का। तो ये इशू अल्लाह के फजलो करम से सेंटर स्टेज पे आया है और आपने ये भी देखा, शायद देखा होगा, मैंने देखा कि बाहर हिंदुस्तान के चंद लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के पहले तो रुकवाने की कोशिश की, दबाव डाला गया मेंबरान पर, हुकूमत से कहा गया और उसके बाद कुछ 15-20 लोगों ने एहतजाज भी किया। मुझे उन्होंने कहा एहतजाज, मैंने कहा कीजिए भाई, जमहूरियत है, एहतजाज का सबको हक है, आप कर ले, जो नारे लगाते हैं हमारे खिलाफ लगा ले, वहां गोलियां बंद कर दे, वहां पैलेट गन का इस्तेमाल बंद कर दे, जो हमारे खिलाफ नारे लगाने शौक से लगाइए। और फिर मैं शुक्रगुजार हूं लेबर पार्टी की शैडो कैबिनेट का, जो शैडो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो खुद, और उनकी काबीना, अगर कल लेबर गवर्नमेंट आती है, वो तो यहाँ के लोगों ने फैसला करना है, अगर आती है तो जो उनकी काबीना के सफ़े अफजल के जो सफ़े अफजल के जो लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात, वो वहाँ मौजूद थे और मुझे उनसे इंगेज करने का मौका मिला। और वो क्योंकि हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो मैंने खुलकर पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीर की सूरत हाल पर उनकी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लंदन में मीडिया से बात कर रहे हैं, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। उनका कहना था कि कश्मीर के मामले पर पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। उन्होंने इस हवाले से तमाम सियासी जमातों के सेनेटर्स के भी नाम लिए और उनका कहना था कि मसला कश्मीर पर हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि भारतीय दानिशवरों का भी ये कहना था कि कश्मीर के हवाले से पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। मुसर्रत महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का इजलास बहुत मुफीद, बड़ा जामे
اور بڑا کارآمد رہا، اور انشاءاللہ کل ایگزیبیشن بھی ہے اور مزید دوست اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے۔ میں بھول گیا، میں شکر گزار ہوں آزاد کشمیر کی 2 سابق وزراء اعظم کا، جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب، جناب سردار عتیق صاحب جو موجود تھے، اور میں شکر گزار ہوں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، جناب یاسین صاحب کا، وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ ایک منفرد ایک اجلاس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اجلاس میں موجود تھیں۔ کشمیر کوز کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی حوصلہ افزا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت نے اس اجلاس کو رکوانے کی بھرپور کوشش کی۔ اقوام متحدہ نے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ جاری کی ہے۔ میری آنے سے پہلے جناب گیلانی صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، میں نے ساری صورتحال کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ میری میر وائز عمر فاروق صاحب سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی، میں نے سارے یہاں کا جو ہم جو کرنے چلے ہیں انہیں اعتماد میں لیا۔ ایک تو میں کہتا چلوں کہ ان کی مکمل انڈورسمنٹ تھی، مکمل، اور انہوں نے اس کو بہت اچھے الفاظ میں سراہا جو ہم کرنے چلے ہیں اور جو ہم نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میر وائز نے کہا، عمر فاروق صاحب نے، پچھلے 7 سال سے میرا پاسپورٹ ضبط کیا ہوا ہے۔ ہم آنا چاہتے ہیں، ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جمہوریت کے دعوے دار ہمیں پاسپورٹ دیتے کہ ہم ٹریول کر سکیں۔ علی گیلانی صاحب نے جو جذبات کا اظہار کیا، وہ بزرگ ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے۔ یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ ہمارے سپیکرز میں سے ایک سپیکر تھی آج۔ ان کا نام تھا، ان کو ویزا نہیں ملا، وہ آنا چاہ رہی تھی، ہم لانا چاہ رہے تھے، ان کو ویزا نہیں دیا گیا، تو ہم نے ان کو دعوت دی۔ کہیں ویزا آڑے آ گیا اور کہیں ہندوستان کی حکومت کی پالیسی۔ پیچھے سوری نہیں، ایسے نہیں جناب، سوری ایسے نہیں جناب۔ آپ کی تقریر سنی، آج وہاں موجود تھے، بڑا اچھا آپ نے خطاب کیا، اور یہ مجید نظامی صاحب جو تھے ان کا بھی یہ خواب تھا کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کسی حد تک حل ہو۔ اب وہاں کے جو سابق وزیر داخلہ ہیں چدمبرم، انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا ہے کہ بھارت کشمیر کا ایشو کھو رہا ہے، اور آج ہمیں جو ہے آپ کے خطاب کے بعد کامیابی نظر آئی ہے۔ اب اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہو؟ دیکھیے، بہت بڑا سٹیپ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کو پاکستان کا ایک میسج جانا کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر کشمیریوں کے ساتھ متحد مٹھی کی طرح کٹھے کھڑے۔ ایک بڑا میسج تھا، وہ چلا گیا۔ دوسرا، یہاں ممبران پارلیمنٹ کی گفتگو سنے جو ہاؤس آف کامن کے ممبران ہیں، اور انہوں نے کہا، اور آپ ناروے کے وزیر اعظم کی گفتگو سنیں کہ جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے، یہ 2 ملکوں کے درمیان ہے۔ چلے مان لیتے ہیں 2 ملکوں کے درمیان ہے، بائیلیٹرل ہے، تو اگر بائیلیٹرل ایشو ہے تو بائیلیٹرل ایشو تو حل ہوگا نا گفت و شنید سے، وہ بھی آپ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سپٹمبر میں میری آن دا سائڈ لائنز آف UNGA میری سشما جی سے ملاقات طے ہو گئی، ٹائم طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، اور آخری لمحے پر انہوں نے اپنا میٹنگ کال آف کر دی۔ ٹھیک، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی تیسرے کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، اور 2 طرفہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور وہاں حالت بڑی وزیر تیزی خارجہ سے شاہ محمود قریشی لندن میں میڈیا سے بات کر رہے تھے، جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے۔